جیسے جیسے یہ فانی دنیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسے ہی اس میں ایجاد ہونے والے فن کی عروج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے فن تقریر، فن شاعری، فن خطابت کے بعد اسی طرح عروج پکڑنے والا ایک فن نقابت بھی ہے، یہ بھی ایک فن ہے۔ اس فن کے میدان میں جہاں بہت سارے لوگ شہرت پا چکے ہیں، وہاں ان کے ساتھ ہی کچھ نئے چہرے بھی قسمت آزمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میری مراد فن نقابت سے نئی وابستگی اختیار کرنے والے نئے نقیب ہیں۔ انہیں ابتدائی نقباء حضرات کے دامن میں بڑی عاجزی سے چند گزارشات جو میرے ذہن میں تھی، تو آج میں یہ ویڈیو پیغام کے ذریعے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ تو پیارے اور محترم بھائیو، حقیقت کو تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی بھی فن میں مہارت اور ناموری کہ میرا نام ہو حاصل کرنے کے لیے اس فن سے بے حد وابستگی اور ذوق شوق سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ فن کوئی بھی ہو، اس کے لیے چیز بے حد ضروری ہوتی ہے۔ کون سی؟ اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابتدائی جنہوں نے ابھی نقابت شروع کر رہے ہیں، اس فن میں آ رہے ہیں، جو نقابت کی ابتدائی جو نقیب ہیں حضرات، یعنی اس فن کے میدان کے نئے جو کھلاڑی ہیں، جس فن میں حاضر دماغی بندے کو حاضر دماغ ہونا چاہیے اور احسن الفاظ چلنے چاہیے، احسن الفاظ کے ساتھ اسے بولنا چاہیے، اور اس میں محنت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ایسے نقیب ہیں جو اس فن میں محنت نہیں کرتے، محنت کرتے ہوئے دکھائی بھی نہیں دیتے، بلکہ اپنے من پسند نقیبوں کی نقالی، ان کی نقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وقت کی بربادی کو ہی اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ فن سے وابستہ لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جس فن سے لگن ہو، وہ اسی کے کسی پہلو کی جانچ پڑتال میں لگا رہتا ہے۔ مگر آج کی ابتدائی نقیب جو ہیں، نقیب محفل میرے بھائی، ایسے بولے بالے ہیں کہ وہ اپنا وقت ایک رٹے رٹائے کلام پر صرف کرتے ہیں، اور دل میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ فلاں نقیب کو اس کلام کی پڑھنے سے بڑی شہرت ملی ہے، اور اگر میں بھی یہ کلام اس نقیب کی نقل کر کے پڑھوں گا تو مجھے بھی بڑی شہرت ملے گی، میرا ایک نام ہوگا۔ مگر برادران محترم، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس نقل کیے ہوئے کلام کے پڑھنے کی ناکامی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کہ جو آپ کو کبھی بھی منظر عام پر نظر نہیں آئیں گی۔ وہ کون سی ہوں گی، کیسی ہوں گی؟ مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ جس نقیب کے معروف کلام کو نقل کر رہے ہیں، اس کو نقل کر کے آپ پیش کر رہے ہیں، اس کے الفاظ صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ ہی نہ آئیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کلام کو پڑھ کر شہرت پانے والے نقیب جس خود اعتمادی کا سرمایہ رکھتے ہوں، اس دولت سے آپ کی ذات خالی ہو، یا شہرت رکھتے ہوں آپ کی ذات خالی ہو، پھر آپ سننے والے سامعین کے ممکن ہے کہ اس معروف نقیب کی معروف انداز میں وہی کلام سن چکے ہوں جس کی آپ نے نقل کی ہے، کہ میں نے فلاں نقیب کا یہ کلام سنا ہے،
اور اسی کلام کو آپ پیش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس محفل میں آپ وہ کلام پیش کر رہی ہیں اس محفل کے اندر اکثر ایسے لوگ ہوں جنہوں نے وہ پہلے جس نقیب کی کاپی کر رہے ہو، شہرت پانے والا، اس نقیب کا یہ کلام انہوں نے سنا ہو اور اچھے انداز سے وہ سن چکے ہوں، اور کسی کے صحیح انداز میں پڑھے کلام کو آگے پیچھے پڑھ کر آپ اپنا ابتدائی تعارف ہی کھو بیٹھیں۔ تو میری یہ گزارش ہے ان نئے آنے والے نقیب بھائیوں سے کہ وہ لوگ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے، جو کچھ بننے کا شوق تو رکھتے ہیں مگر کچھ بننے کے لیے محنت کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے۔ اس لیے آپ کسی محفل میں نقابت کے فرائض سر انجام دیں تو خود اپنی قابلیت کے مطابق بولنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے قدرت نے آپ کو جن صلاحیت سے نوازا ہو وہ معروف نقیب محفل جس کی آپ نقل کر کے ایک نام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اندر کی خوبیوں کے قریب سے بھی نہ گزرا ہو۔ اس لیے ابتدائی نقیب حضرات کیسٹوں سے، موبائلوں سے اپنے بجان استاد بنانے سے بہتر ہے کہ کسی اچھے فن شناس بندے کی شاگردی اختیار کریں جو آپ کو آواز کا ہیرو بنائے، بم اور فن کی رموز سے شناسا کرے۔ رقم الحروف یہاں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، موقع محل کی ضرورت سمجھتا ہے کہ اکثر ابتدائی نقیب سینئر نقیبوں کی کیسٹیں سن کر کہتی ہیں میں الحمدللہ بڑے نقیب صاحب کا شاگرد ہوں، حالانکہ ایسی دروغ گوئی اکثر اوقات رسوائی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نئے نقیب جو جملہ کسی سے سنتی ہیں وہ بھی اور جو اضافے اپنے پاس سے کرتی ہیں سب کو اپنے اس انجانے استاد سے منسوب کر دیتی ہیں، جس سے اس کی اپنی ہی جو شہرت کے لیے کرتا ہے سب کچھ، لیکن بازارائی میں تو واضح کمی واقع ہوتی ہی ہے، مگر اپنے سینئر روحانی استاد نقیب کی بھی بدنامی کا سبب ایسے نقیب حضرات بنتی ہیں۔ تو ایسی ابتدائی نقیب حضرات کو باقاعدہ ایک کلاس اور ایک تجربہ کار استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اور بد نصیبی سے ایسے بھائی نہ ہی تو کسی اچھے مقرر کے پاس جانا گوارا کرتی ہیں اور نہ ہی کسی سے سنے ہوئے غیر مسند جملوں کو محفلوں کی سٹیجوں پر بیان کرنے سے گریز کرتی ہیں، کیونکہ ان کا دل اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی محفل میں ایسا کھوٹا سکہ چل جاتا ہے اور اسی ایک دن کی محفل کے بھولے بھالے سامعین سے داد حاصل کر کے یہ دوست اس کو بہت بڑا معرکہ سمجھتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماہی گیر کے فن سے نا آشنا مچھیرا، کہ جو بندہ کبھی مچھلی بھی نہ پڑی ہو، ماہی گیر مچھیرا اس نے کبھی مچھلی نہ پھڑی ہو لیکن وہ جال پانی میں پھینک دے اور روزانہ ہی ناکام واپس لوٹے، پھر آئے پھینکے روزانہ ہی واپس لوٹ جائے، ناکام ہی لوٹے، ایک مچھلی بھی نہ پھڑ سکے، تو ایک دن کوئی بیمار مچھلی اس کے جال میں آ جائے اور وہ اسے پکڑ لے اور کیا کہے، بہت خوش ہوگا، وہ کہے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ترین کھلاڑی ہوں، میرے مقابل ایسا بندہ نہیں ہے، وہ یہی کہے گا، ایسا ہی سمجھنے لگے گا، مگر اتنی زحمت سوچنے کی گوارا نہیں کرتا کہ اتنے دن مجھے جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں اس فن کی اناڑی ہوں، اس فن کا اناڑی ہوں، اور اگر میں اپنے اس فن کو جاننے والوں کو شاگردی اختیار کرتا
جو اس فن کو جانتی ہیں ان کے پاس جاتا، ان کی شاگردی اختیار کرتا تو ہر دن خوشحالی کا پیغام لے کر لوٹتا، ہر دن خوشحالی کا پیغام لے کر آتا۔ اور اس کی آخر میں بندہ عاجز اس فن کے لیے شہ سواروں کو یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے اس فن کے ساتھ مخلص ہو کر بڑے اچھے طریقے سے اس کی پوری کلاس لیں، کیونکہ کامیابی کا راز تو یہی ہے کہ انسان جس فن سے لگاؤ رکھتا ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے بڑی ہمت اور محنت شاقہ سے اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جب اس طرف دھیان ہوگا تو یہ پھر اس چیز سے آگاہی ہوگی کہ آیا نقابت کسے کہتے ہیں، محفل یا مجلس میں ایک نقیب کا کردار کیا ہے، اور ایک اچھے نقیب کے لیے مطالعہ کس حد تک ضروری ہے، ایک اچھے نقیب کا تلفظ کیسا ہونا چاہیے، الفاظ سے الفاظ کو اور جملے سے جملے کو اور بات سے بات کو بدلنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور نقابت کو الفاظ کی کان اور نقیب کو الفاظ کا کھلاڑی کیوں کہا جاتا ہے، سٹیج پر بیٹھنے کی ادب و آداب کیا ہے، اور مذہبی محفل میں نقابت کی خدمت پیش کرنے کے لیے کن مذہبی کتابوں کا مطالعہ بھی رہنا ضروری ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پیارے محترم بھائیو، آج فن ہے نا، کوئی بھی ہے فن ہے، یہ نقابت یہ بھی فن ہے، تقریر یہ بھی فن ہے۔ آج ہمارے ایسے مقرر بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھنی، پتہ نہیں کہاں سے کس سے کہانیاں لے کر آتے ہیں، لیکن ہمارا جو طریقہ، ہم اہل سنت جو ہیں، حنفی بریلوی جو ہے، ہم قرآن کا بھی مطالعہ کیجیے، تفسیر کا مطالعہ بھی کیجیے اور پڑھیے، جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے، پھر مطالعہ کر کے پھر آپ آگے بیان کریں گے تو اس میں ایک لذت بھی ہوگی، خود کی آپ کی زبان بھی چلتی جائے گی۔ اب ایسے خطیب بھی دیکھے ہیں، نقیب بھی دیکھے ہیں، جن کے پاس پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں، اے محفل پہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو رٹا لگا کر آئے تھے وہی بیان کیا۔ نقیب ایسے بھی دیکھی ہیں، بس 5-6 نعت خوانوں کو، قاری قرآن کو ٹائم دیا، اب سودا ختم۔ وہ تو رٹا لگا کے آئے تھے نا، اب تو ختم ہو گیا۔ جو اگر وہ مطالعہ کر کے آتے، مطالعہ کرتے رہتے کتابوں کا، تو پھر انشاءاللہ وہ آگے بیان کیا کرتے۔ تو